جی ایسے ہی تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ شکوہ کیا. امام صاحب نے فرمایا کہ بی بی کل میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اسی وقت میٹھا کھا کے بیٹھا تھا جب آپ میرے پاس آئی تھی, تو میری بات کا وہ اثر نہیں ہونا تھا ان پر, تو اس لیے میں نے کل یہ نصیحت نہیں کی. آج میں نے میٹھا نہیں کھایا, تو آج جب میں نصیحت کر رہا ہوں تو اس نصیحت کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے میٹھا نہیں کھایا, میری یہ بات اب اللہ کرے گا اس کے دل پہ اثر کرے گی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ والدین کو پہلے اپنی تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو اسلام کے تابع اور دائرے میں لا کر رول ماڈل بننا پڑے گا. دین اپنی اولاد کو جب آپ وہ چیز سمجھائیں گے, اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم اولاد سے ڈسکس کریں چیزوں کو, ہم اولاد کو سے ڈسکس نہیں کریں. لاڈ پیار علامہ صاحب کتنا کیا جا سکتا ہے اولاد سے؟ لاڈ پیار تو دیکھیں اس کی تو لمٹ کوئی بھی نہیں, اگر ہم اس کو لمٹ میں لانا چاہیں بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی لاڈ پیار کا تو لیول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسنین کریمین گود میں ہیں, آپ سجدے میں ہیں, حسنین کریمین جو ہے آپ کی پشت پہ ہیں, تو یہ کندھوں پہ سواری بھی ہے. آپ حضرت کشف المحجوب شریف میں حضرت علی بن عثمان الجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا وہ واقعہ کہ عید کا دن ہے اور شہزادہ اداس بیٹھا ہے, تو نبی پاک میں کہ بیٹا کیوں اداس ہو, تو عرض کیا بابا سب کے پاس سواری ہے, میرے پاس سواری نہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھٹنوں پہ اور کونیوں پہ تشریف لے آئے کہ میں تمہاری سواری بنتا ہوں. تو اب یہ محبت, لیکن محبت میں اور محبت سے ہٹ کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں فرق کرنا پڑے گا. اب اس کو ہم لاڈ کا نام نہیں دیں گے. لاڈ پیار سارے کرتے ہیں, مگر ہم نے اس کو کہاں روکنا ہے کہ بچہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے, اس کے ٹریک سے نہ ہٹ جائے. اس کی بنیادی صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. شریعت نے, جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ 7 سال کی عمر جب بچہ پہنچ جائے تو اسے حکم دو نماز کا. جی بالکل. اچھا, اب اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو 3 سال دے دیے گئے پیار سے. 3 سال کے بعد اسلام بھی کہتا ہے کہ اب پیار سے اگر وہ نہیں آ رہا تو تھوڑی سی سختی کرو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ محبت جو آپ کی اولاد کو بگاڑ رہی ہے اس کو محبت نہیں کہیں گے, بلکہ وہ سختی محبت کہلائے گی جو اس کو راہ راست پہ لا رہی. ٹھیک ہے. یعنی فضربو جو ہے اس کا معنی یہی ہے کہ بعض دفعہ سختی جو ہے وہ محبت کی علامت ہوتی ہے, لاڈ محبت کی علامت نہیں ہوا کرتا. تو اولاد کو اگر کوئی کنویں میں گرنا چاہے تو آپ وہ سختی سے روک دیں گے تو بچ جائے گا. کوئلہ مانگ رہا ہے آپ سے, جی بالکل, کیا دے دیں گے اسے جلتا ہوا کوئلہ؟ نہیں دیں گے. تو اس لیے سوشل میڈیا یا یہ جو ہے اس کا استعمال اس لیے بے ہنگم ہو گیا کہ والدین اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتے. تو جب آپ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایک بچے کو لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اس پر توجہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس پر توجہ رکھیں, اپنے سامنے بٹھائیں اسے. اس نے اگر اپنی کوئی ریسرچ کرنی ہے چیز, اپنے سامنے خود دلچسپی لیں ساتھ, بیٹا مجھے بتاؤ, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, مجھے دکھاؤ. جب آپ اس کے ساتھ اتنا, اصل تو گزارش یہ ہے مقاصد بھائی, یہ آپ نے اتنا ٹچی سوال کر دیا. میں جہاں یہ بات کر رہا تھا بھی کہ والدین وقت نہیں دیتے اولاد کو, وہاں مجھے اب یہ کہنا پڑے گا کہ بحیثیت امام مسجد ہم اپنی ذمہ داری کو بھی ٹائم نہیں دیتے. ہمارے بچپن میں ہوتا تھا مساجد میں 2 ٹائم مسجدیں بھری ہوتی تھی بچوں کے ساتھ. بالکل ایسی. آج بھی جب جاتے تھے تو اینڈ تک جو نا بچے آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں. اب کیا ہے, اب حضرت صاحب کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا, اور کچھ کہتے ہیں میں PhD اسکالر ہوں, میں بچوں کو یسر نہ قرآن پڑھاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. حالانکہ حضرت داتا صاحب نے ساری زندگی کیا کیا ہے, قرآن کریم پڑھایا. حضور غوث اعظم نے ساری زندگی آخری سانس تک کیا کیا ہے, قرآن کریم پڑھایا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بر صغیر کے قاریوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیں, حضرت فرید الدین گنج شکر کا نام آپ کو نظر آتا ہے, بہترین قاری قرآن ہے. حضرت سخی شہباز قلندر کا نام وہ ہم نے ایک مجذوب سے پیرائے میں لے آئے, لیکن حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جو رات کو 2 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرماتے. تو اس لیے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمیں جس طرح ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن کا ادھر فوکس کرتے, اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. کیوں
وہی بات پھر آئے گی کہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی یہی اولاد آپ کے کام آنے والی ہے۔ اگر آپ نے ان کو قرآن نہ پڑھایا تو آپ قبر میں پچھتائیں گے اور کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، وہ آپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے نہیں، وہ گھر میں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے نہیں۔ جب آپ کی اولاد آپ کے لیے قرآن نہیں پڑھے گی، جب آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ آ ضرور جائے گی لیکن پتہ کچھ نہیں ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ پچھتائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر کسی اچھے بہترین قاری کا انتخاب کریں جو آپ کے بچے کو قرآن کریم قرات کے ساتھ پڑھائے، تاکہ آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے تو آپ کو بھی سننے کا لطف ہے، اسے پڑھنے کا لطف ہے، اور پھر کسی جب قرآن پڑھ چکے تو ٹیوٹر کا اہتمام کر دیجئے، پورا درس نظامی ظاہر سی بات ہے ہر بچے کے لیے ممکن نہیں، تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ وہ پڑھ لے، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں میرا رب مجھے حکم کیا دے رہا ہے۔ پروفیسر اجازت